یہ FH616 کسی کی گاڑی ہے سفید رنگ. ذرا دیکھ لیں اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. چلیے وہ جا رہے ہیں. توجہ فرمائی نا آپ نے, ہے نا میرے ساتھ. ابھی سفر معراج ختم نہیں ہوا ہے, ابھی تو سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ پروردگار یہ مسجد اقصیٰ ہے کون سی مسجد؟ یہ دور والی مسجد ہے کون سی مسجد؟ اللہ نے کہا تم پہنچ گئے نا قاب قوسین تک, یہ ہے مسجد جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. قاب قوسین جہاں صرف ہمارا نبی پہنچا وہ ہے مسجد اقصیٰ. کیا ہے؟ اقصیٰ نہیں ہے, مسجد اقصیٰ ہے. خدا کے لیے سمجھو, وہ مقام صرف اقصیٰ نہیں ہے, مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ. بتاؤ اگر آپ کی اجازت ہو, یہ مسجد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں نقطہ کیا چھپا ہوا ہے؟ میری اپنی دیوی مثال ہے اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. اگر کسی صاحب کو کوئی پتہ دو کہ جائیے ان صاحب سے مل کے آ جائیے, اس مقام پہ رہتے ہیں, اس محلے میں رہتے ہیں, آپ نے وہ پتہ لیا, ان کے بتائے ہوئے راستے میں محلے میں چلے گئے, آپ گلیاں پار کرنے لگے ان سے ملنے کے لیے, جانے کے لیے. گلیاں پار کرتے 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 بیچ گلی میں آپ کو ایک مسجد نظر آ گئی. یہ مسجد ہے, آپ سمجھ گئے مسجد ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا محلہ ہے. یہاں کچھ سجدہ گزار رہتے ہیں جو مسجد میں سجدہ کرنے آتے ہیں. یہاں کچھ سجدہ گزار رہتے ہیں جو مسجد میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پروردگار وہ مقام تو صرف تیرا مقام ہے, کیا وہاں کچھ سجدہ گزار پہلے سے بھی رہ رہے ہیں؟ سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں آپ. جی خدا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے کہ وہاں مسجد ہے جو سجدہ گزاروں کی جگہ ہے. تبھی تو مجلسی نے لکھا کہ ایک نہیں 12 سجدہ گزار ہیں. ایک نہیں 12 سجدہ گزار ہیں. اس لیے کہ آقائے کلینی محمد ابن یعقوب کلینی نے کافی میں یہ جملہ لکھا ہے. جب کسی نے پوچھا کہ الہ کا مطلب کیا ہے تو کہا کہ الہ وہ ہے کہ جو معبود ہوتا ہے, جسے سجدہ روا ہوتا ہے. کہہ دیا. پوچھا اللہ کیا تھا؟ کہا اللہ اصل میں الہ. توجہ, اتنے بڑے عالم وقت نے لکھا ہے, اصول کافی سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آقا کلینی کا جملہ. کہا اللہ اصل میں الہ تھا. الہ سے اللہ ہو گیا, لفظ اللہ کی بات ہو رہی ہے, الف لام لام ہے. کہا یہ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا. کاش کہ جملہ پہنچ جائے میرے نوجوان دوستوں تک. معصوم کہہ رہے ہیں یہ جو لفظ اللہ ہے اصل میں الہ تھا. وَإِلَٰهٌ يَقْتَضِيُ مَعْلُوهُ. الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے, جو معبود ہو. ٹھیک ہے, اب ترجمہ کر دوں معصوم کے جملے کا. وَإِلَٰهٌ يَقْتَضِيُ مَعْلُوهُ, اور معبود کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عابد بھی ہو. بڑی آسانی سے سنا آپ نے. اچھا پھر آپ کو روکتا ہوں اور سوچنے کی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. وَإِلَٰهُ يَقْتَضِيُ مَعْلُوهُ, معبود کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عابد بھی ہو. میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں, اسی میں جواب بھی چھپا ہوا ہے. یہ بتائیے اللہ کب سے الہ ہے؟ کب سے لائق عبادت ہے؟ جب سے وہ ہے. اور جو معبود ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عابد بھی ہو. تو جب سے وہ معبود ہے تب سے عابد بھی تو ہے. الہ یقتضی معلوم. کہا یہ ہے مقام قاب قوسین جسے ہم مسجد کے نام سے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ سے نام لے رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. لیکن تم نے غور نہیں کیا یہ چلا کہاں سے؟ یہ چلا مسجد حرام سے. اللہ کہہ رہا ہے مسجد حرام سے لے گئے مسجد اقصیٰ تک. مسجد حرام یعنی کعبہ, کعبے کے اطراف کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. مسجد حرام محترم مسجد, احترام والی مسجد, تقدیس والی مسجد, تمجید والی مسجد, پاکیزہ مسجد, طہارت والی مسجد, تطہیر والی مسجد, ادب والی مسجد, احترام والی مسجد. اسے کہتے ہیں مسجد حرام, کہ جہاں کوئی نجس نہیں جا سکتا, نجس کا داخلہ حرام ہے جہاں پر, اسے مسجد حرام کہتے ہیں. جہاں کوئی نجس داخل نہیں ہو سکتا, جہاں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا, جہاں طاہر و اطہر ہی جائے گا. جب تک کلمہ پڑھ کے طاہر نہیں ہو جائے گا کوئی مسجد حرام میں نہیں جا سکتا. سن لی نا بات ساری, سب تک جملے پہنچ گئے نا میرے بھائی, پوری تشریح پہنچ گئی. اب ذرا اس سے ہٹ کے, تفسیر سے ہٹ کے تاریخ سے پوچھنا, ہر تاریخ, شیعہ سنی ہر تاریخ سے پوچھنا کہ نبی جب معراج پہ جا رہے تھے تو تھے کہاں؟ قرآن کہہ رہا ہے مسجد حرام میں تھے, مسجد حرام سے نہیں گیا.
مورخ لکھ رہا ہے کہ جب نبی معراج کے سفر پہ جانے کے لیے جبریل لینے آیا تو تھے کہاں؟ بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں لیکن تم آہستگی سے نہ بتانا، تم تک جملہ پہنچ جائے تو مجھے تیزی سے بتا دینا کہ جملہ پہنچ گیا۔ نبی جب سفر معراج کے لیے جا رہے تھے تو کہاں تھے؟ ہر مورخ نے لکھا، شیعہ سنی مورخ نے، کہ نبی سو رہے تھے کس کے گھر؟ علی کی بہن ام ہانی کے گھر۔ علی کی بہن ام ہانی کے گھر کو اللہ مسجد کہہ رہا ہے اور علی کے باپ کو امت کافر کہہ رہی ہے۔ ابو طالب کی بیٹی کے گھر کو ہم لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو اتنا پاک و پاکیزہ سفر ہے معراج کا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو بھی علی سے ملانا ہے، اور علی وہ ما لیس فوق الشیء، جس سے بلند کوئی اور شے نہ ہو۔ تو علویت جو ہے وہ ہمیشہ بلند ہی رہتی ہے، چاہے زمین پر ہی کیوں نہ نظر آئے، وہ رہتی قاب قوسین ہی پر ہے، جسے علی کہتے ہیں۔ اگر وہ زمین پر بھی دکھائی دے رہا اصل میں وہ ہے قاب قوسین پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے معنی ہے جس سے زیادہ بلند کوئی نہ ہو، تو وہ تو ہر وقت بلند ہوگا نا۔ علی اگر سو بھی رہا ہوگا تب بھی قاب قوسین سے بلند ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی سو رہا ہے تو بہت بلند ہے، تو نبی بستر پر پورا قاب قوسین لٹا گئے تھے۔ شب معراج ایک ہی شب تو ہے جو علی سویا ہے۔ علی جاگ رہا ہو تو بلند، سو رہا ہو تو بلند، ممبر پہ ہو تو بلند، مسجد کے فرش پر ہو تو بلند، مصلی عبادت پر ہو تو بلند، کسی کو روٹی تقسیم کر رہا ہو تو بلند، خود بھوکا ہو تو بلند، دوسروں کو شیئر کر رہا ہو تو بلند، سلونی کہہ رہا ہو تو بلند، تلوار چلا رہا ہو تو بلند، مومن اور منافق کی پہچان تلوار کو بنا دے تو بلند، شجروں کی پہچان ہے اس لیے کہ بلند ہے۔ علی سب سے بلند، ما لیس فوق الشیء، جس سے بلند کوئی شے نہیں۔ اس پر اتنا متفق ہے تاریخ کا ہر لکھنے والا، ہر مفسر، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کہ علی سے بلند کوئی نہیں ہے۔ اسی مقام پر مجھے اپنے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ یہ 4 مصرے اردو میں تو میرے ہیں لیکن عربی میں حسان بن ثابت کے ہیں۔ حسان بن ثابت نے دیکھا کیا اچھی سماعت ہے آپ کی کہ مصرے ضائع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نعت گوئے رسول ہے حسان بن ثابت، اس کے مصرے ہیں کہ حسان نے دیکھا کہ کعبہ ہے، نبی کا کانٹھا ہے، علی اس پر بلند ہے۔ اللہ، پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے، تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کرو، کعبہ، رسول، علی۔ جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا کتنے خوش قسمت ہوگی، خدا کی قسم۔ کعبہ اللہ کا گھر، ایک تو اللہ کا گھر، پھر مصطفیٰ کے کاندھے پر علی، کیا حسین منظر ہوگا۔ دعا ہے کہ یہ منظر ہمیں دوبارہ دکھائی دے، اس لیے کہ جب آخری علی آئے گا وہ بھی تو کعبے ہی میں آئے گا، وہ منظر دکھا دے گا، پھر دکھا دے گا۔ حسان نے دیکھا کعبہ، رسول کے دوش پر علی بلند، برداشت نہ ہوا حسان سے۔ حسان نے فوراً منقبت شروع کر دی، فوراً منقبت پڑھی۔ میں نے کیا کہا؟ منقبت پڑھی، نعت نہیں پڑھی۔ نعت کہنے والا شاعر ایک دم منقبت کہنے لگا، اور جب نعت کہنے والا شاعر منقبت کہتا ہے تو پھر منقبت والوں سے بڑی منقبت کہہ جاتا ہے، اور وہ بھی رسول کے دربار کا نعت گو شاعر۔ نعت کہتے کہتے ایک بار منقبت کا مزاج بن گیا کہ رسول کا دوش اس پر علی بلند، علی کے پاؤں دوش رسول پر۔ تو اب کہتا ہے عربی میں اس کے 4 مصرے، اردو میں تمہیں ترجمہ حوالے کر رہا ہوں کہ ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ حسان کہتا ہے کہ جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا۔